الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین. محترم حضرات، بعد نماز فجر آج اللہ کے اس گھر میں کچھ دین کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارا اکٹھا ہوئے ہیں. قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے پڑھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جلدی کرنے کا حکم دیا. وساری، جلدی کرو، آگے بڑھو، لیٹ مت کرو. کس چیز میں؟ الی مغفرۃ من ربک، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، وجنت، اور جنت کو پانے کے لیے. آج انسان آخرت کے معاملے میں سلو ہے. انسان کی اسپیڈ آخرت کے معاملے میں سلو ہے، دنیا کے معاملے میں بہت تیز ہے. یہ ہے کہ نہیں حقیقت؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز میں فاسٹ ہونے کا حکم دیا ہے؟ آخرت کے معاملے میں. دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی جنت کے مقابلے میں کیا ویلو ہے، کیا اوقات ہے؟ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی نعمتیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سبقت کرو، تم جلدی کرو اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، جیسے آج ہمارے یہاں کاروبار کو لے کر کے کمپٹیشن ہوتا ہے، گھر مکان کو لے کر کے کمپٹیشن ہوتا ہے، دنیاوی اسٹیٹس کے لیے کمپٹیشن ہوتا ہے. ہم وہ کمپٹیشن کا جذبہ دین کے لیے پیدا کریں. ہمارا ایک بھائی اگر راتوں میں تہجد پڑھتا ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ خیال کرتا ہے یار میں بھی پڑھوں. کسی بھائی کو ہم نے دیکھا کہ اس نے مسجدوں میں بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا. اس نے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زمین دے دی مسجد کے لیے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں لگا دیے اللہ کے گھر کے لیے. ہمارے دل میں اگر اللہ نے ہمیں نوازا، ہمیں بھی جذبہ پیدا ہو. آج یہ نہیں ہو رہا ہے. آج ہمارا سارا کمپٹیشن جو ہو رہا ہے وہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہو رہا ہے. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی شراب کا ذکر کیا. جنتیوں کو ایک اعلیٰ قسم کی جنت میں شراب پلائی جائے گی. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم، انہیں سیلڈ مہر بند شراب پلائی جائے گی. جنتیوں کو سیلڈ نیکٹر، رحیق مختوم کا جو لفظ یہاں استعمال کیا اللہ نے، تو سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے علامہ صفر مان مبارک پوری کی، انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے اپنی کتاب کا نام دیا. یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیلڈ ہوگی، سیل پیک. ختامہ مسک، لیکن وہ دنیا کی شراب کی طرح ناپاک نہیں ہوگی. اس کو پی کر کے انسان پھینکے گا نہیں. اس کے اندر مشک کی مہک کا مکسچر ہوگا، اس کے اندر مشک کی ملاوٹ ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ نے کہا میرے بندو اس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. یہ وہ نعمتیں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ ٹاپ کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے. آپ قرآن میں دیکھیے، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے جب بلایا جائے تو اللہ کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، بھاگ پڑو. یعنی نماز یہ اللہ کا جو کام ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم اس کے لیے بھاگ جائیں، اس کے لیے دوڑ پڑیں. اور روزی روٹی یہ بھی بہت اہم ہے، مگر اللہ نے اس کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی تاکہ تم زمین کے کناروں میں چلو. تو جہاں روزی روٹی کا معاملہ ہے اللہ نے چلنے کا حکم دیا، اور جہاں نماز کا معاملہ ہے اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا.
اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. یعنی ٹارگٹ انسان کا جتنا اہم ہوتا ہے، انسان کے چلنے کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. فجر کی نماز ہے، کتنے لوگ ہیں بھائی؟ جمعہ کی نماز تو پوری بھری رہتی ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ احساس نہیں کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے، اس فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے. اور اس کے لیے ہمیں رات میں اپنے موبائل پر الارم لگانا چاہیے، اپنا بستر چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں آنا چاہیے. بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتا لگے کہ صبح کے 5 بجے ملک کا وزیر اعظم 1 لاکھ روپیہ بانٹ رہا ہے، سب کو جو اٹھے گا اس کو ملے گا، لوگ اب رات بھر سوئیں گے. صاحب بھائی مفت کی دولت مل رہی ہے، چلو اس کو لیا جائے. یہ فجر کی جو نماز ہے نا، اس کی جو سنت ہے 2 رکعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان اس نماز کو نہیں پڑھتے، تو ظاہر ہے جو فجر نہیں پڑھے گا وہ تہجد کیا پڑھے گا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کا آرام قربان کرتے ہیں. ابھی آپ نے فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت سنی، تو سجدہ میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے نیک بندوں کے پہلو ان کے بستر سے رہتے ہیں. دنیا سو رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہم آخرت کے معاملے میں ایکٹیو بنے، ہم وہ پیچھے کی صف میں بیٹھنے والے نہ بنے. بعض لوگ ہوتے ہیں نماز میں ہمیشہ پیچھے نظر آتے ہیں، آپ آگے آئیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے اور لوگوں کو آپس میں ڈرا کرنا پڑے، پرچی ڈالنا پڑے، پرچی ڈال کے آئیں کہ پہلی صف کی جگہ حاصل کریں. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نماز میں آگے آنے کا کیا مقام. آپ نے فرمایا گھسیٹ کر کے آنا پڑے، گھٹنے کے بل چل کے آنا پڑے تو آئیں، اگر لوگوں کو پہلی تکبیر کا اور پہلی صف کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے اندر میرے بھائیوں تھی اور صحابہ کے اندر یہ چیز تھی. صحابہ کرام آپس میں آخرت کے لیے، جنت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اصبح منکم صائما، کوئی روزہ ہے تم میں سے آج؟ نفلی روزہ. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کہا یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا. پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم مریضا، کسی بیمار کی کسی نے عیادت کی ہے؟ پھر حضرت ابوبکر کہا یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی. پھر آپ نے پوچھا من شہید منکم جنازہ، کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی شامل ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں شامل ہوں. نبی اکرم سوال کرتے چلے جا رہے اور ہر سوال کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہا. کیا شخصیت تھی بھائی. جس انسان کو اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کا، نبی کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کا، قدم قدم پہ قربانی دینے کا شرف ملا، اسے تو ایسے ہی خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے اتنا اسلام کے لیے کر دیا، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ جذبہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. نیکی کے جتنے راستے ہیں، جتنی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں کریں میرے بھائی. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. ہم گناہ تو انلمیٹڈ کرتے ہیں، نیکیاں بہت سوچ سوچ کے کرتے ہیں. مغفرت کے بہانے اللہ ہمیں دیتا ہے. یہ نماز مغفرت کا بہانہ ہے، یہ تلاوت مغفرت کا بہانہ ہے، غریب کی مدد کرنا مغفرت کا بہانہ ہے، دین کی باتیں سننا مغفرت کا بہانہ ہے. آج جمعہ کا دن سورہ کہف پڑھنا مغفرت کا بہانہ ہے. اس طریقے کی نیکیوں کے جو آسان راستے وہ بھی ہم کھو دیتے ہیں اور گناہ کو منگنت کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، اب اس قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی کے موٹو بنا لیجیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. یہ مجھے دین کے معاملے میں، مجھے اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے آگے بڑھنا ہے، مجھے جلدی کرنا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ جتنی سانسیں ہیں اللہ نے جتنی سانسیں مقدر میں لکھی ہیں اتنی ملی، اور کتنی سانسیں لکھی ہے کوئی نہیں جانتا. کب کون سی بیماری انسان کو لاحق ہو جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے، کب کس کی روح پرواز ہو جائے کوئی نہیں جانتا.
اور مرنے کے بعد سب سے بڑا پچھتاوا یہی ہوگا کہ کاش کچھ اور ہم نے نیکیاں کر لی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے تو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں. تو یہ جو نیک عمل کرنے کی ہمیں مہلت ملی ہے زندگی میں ملی ہے، موت کے بعد نہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نمازوں کا پابند بنائے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ رزق حلال کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اور سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.